ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 23ویں پارے سورہ والصافات سے کچھ آیتیں تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی. ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر اور توضیح کر کے انشاءاللہ ہم بات پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے ان آیتوں سے پہلے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے. ان کو جنت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جو اعزاز نصیب ہونے والا ہے، اور جو راحت، جو چین، جو سکون اور جو اطمینان کی دولت، جو سب دولتوں سے بڑھ کر کے ہے، انہیں جو ملنے والا ہے اور جو حاصل ہونے والا ہے، اس کا اللہ نے اس سے پہلے تذکرہ فرمایا. جنتیوں کے حالت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور بیان فرمانے کے بعد پھر آگے ان آیتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. جب آدمی افراد تفریح میں ہوتا ہے، حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو بہت سی باتیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ٹینشن دل و دماغ پر سوار نہیں رہتا ہے، تو پھر بہت سی وہ باتیں جو نہیں یاد رہتی ہیں وہ بھی یاد آ جاتی ہیں. بیٹھے بیٹھے وہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یہ باقی یہ کرنا ہے، فلاں کو فون کرنا تھا، کچھ نہیں تو لاؤ کسی کی خیریت ہی لے لیں. تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اولئک
أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. اللہ کہہ رہا ہے یہ جنتی ان کا متعین اور فکس رزق ملے گا ان کو. ایسا نہیں ہے کہ کبھی گڑبڑ ہو جائے یا کبھی ٹائم ادھر سے ادھر ہو جائے اور جو ملنا ہے نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون. یہاں کے محنت کر کے، تالاب میں گھس کر کے اور مٹی میں جا کر کے اور لپیٹ کر کے نکلنے کے بعد ملنے کچھ ہاتھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. وہاں یہ کوشش نہیں، وہاں یہ محنت نہیں، وہاں اس طرح کی جد و جہد نہیں. کوئی انجوائے کے طور پہ چاہے کہ جنت میں ہم کو تالاب ملے اور ہم اس میں گھسیں اور وہاں سے مچھلی نکال کر کے لائیں تو انجوائے کے لیے دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پوری محنت کے بعد کچھ ہاتھ لگے کہ نہ لگے اور کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا صورت حال بنتی ہے، کچھ ہاتھ لگتا ہے شام تک کہ نہیں لگتا ہے، کوئی ایسی یقینی صورت حال نہیں ہوتی ہے، نہ کہی جا سکتی ہے. اللہ فرما رہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. پوری عزت کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ، بطور غذا نہیں، بطور تفکر، مستی کے طور پہ، لذت حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں جو کھانے کے بعد لوگ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کے دل بہلانے کا سامان کیا جائے گا اور لوگ بڑے ہی اعزاز کے ساتھ، بڑے ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی مستی کے ساتھ اہل جنت اپنے جنت میں رہیں گے. علی سرر متقابلین، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. یا تو نشست اس انداز سے بنائی جائے گی جیسے گول میز کانفرنس ہوتی ہے، ہر کوئی دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی کی پشت کسی کے پیٹ کی طرف چہرہ کسی کا نہیں جاتا ہے، ہر ایک دوسرے کو نظر آتا ہے. تو اس وقت بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بات سننے میں بھی آسانی ہوتی ہے، توجہ بھی پورے طور سے ہوتی ہے، اچھا بھی لگتا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے چلے جائیں تو پھر بات بنتی نہیں اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے علی سرر متقابلین. اس طرح سے ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس صوفہ سیٹ کی حالت کیا ہوگی، اس دنیاوی چیزوں سے بتایا نہیں جا سکتا ہے، اسے کچھ سمجھایا جا سکتا ہے. بطور مثال کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں، ایگزامپل کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے ہے، لیکن وہاں کی شکل کیا ہے وہ تو خدا کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا گزرا ہے کہ وہ کیسی ہوگی اور کس انداز کی نعمتیں ہوں گی. کس انداز کی نعمتیں ہوں گی اس کی کیفیات کا کسی کو علم نہیں ہے. جب وہ دیکھ لے گا، حاصل کر لے گا تبھی سمجھے گا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی کیفیت بتانے سے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. ہم آپ کو مثال کے طور پہ مینگو آم کا مزہ سمجھائیں، کیسا ہوتا ہے، ایسا میٹھا ہوتا ہے، اس کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے، تو آپ کچھ دیر سننے کے بعد کیا کہیں گے؟ اچھا سمجھ گئے، جیسے شکر، جیسے چینی. تم کہ نہیں چینی نہیں یار، آپ سمجھے نہیں. اس کے بعد پھر ہم سمجھائیں، کچھ دیر تک سمجھانے کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھیں سمجھ گئے، تو آپ بولے وہ سمجھ گئے جیسے رسگلہ. تو ہم کہیں گے نہیں بھائی، رسگلہ کا ذائقہ دوسرا، آم کا ذائقہ دوسرا ہے. پھر کچھ دیر بعد ہم تقریر کریں. اب تقریر کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے اور آپ بتاتے بتاتے تھک جائیں گے، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز سمجھانے والی نہیں ہے. اس کا تعلق ذوق سے ہے، چکھنے سے ہے. اس کی کیفیت تبھی معلوم ہوگی. اب 1 گھنٹے کی تقریر آم پہ نہ کریں، لیکن 1-2 کاش کہیں سے لا کر کے کاٹ کے آپ کو کھلا دیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ذائقہ اس کا کیسا ہے. ایسے ہی جنتی نعمتوں کا حال ہے، وہ ہم سمجھاتے رہیں گے
کسی کے دل میں پوری کیفیت اتر جائے، پوری طرح سے سمجھ جائے کہ ایسا ہوگا، یہ سمجھنا ناممکنات میں سے ہے تقریباً، کیونکہ یہ سب چیزیں برتنے سے ہیں، یہ سب چیزیں چکھنے سے ہیں، ان سب چیزوں کا تعلق خود استعمال سے ہے۔ اللہ اسی لیے قرآن مقدس میں سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو یہ خبر نہیں ہے جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مخفی رکھا گیا ہے، جو ہم نے ان کے لیے بنایا ہے، جو ہم نے ان کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے، جو نعمتیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان کی آسائش کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کی لذت کے لیے، ان کے سرور کے لیے، ان کے کیف و مستی کے لیے جو کچھ سامان ہم نے تیار کیا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے ہی نہیں دے دیں گے، جو عمل کر کے آئے گا تب صلہ میں دیا جائے گا، جب نیک عمل پیش کرے گا تب اسے صلہ میں نوازا جائے گا۔ تو یہ سب کیفیات ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ بتایا نہیں جاتا کا مطلب یہ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا ہے، اس کیفیت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی حال یہاں پہ ہے۔ اس کے بعد اب آگے کی آیتیں اللہ شروع کر رہا ہے۔ اب جنتی اپنی جنت میں ہیں، اطمینان سے ہیں، سکون سے ہیں، عیش و مستی میں زندگی گزر رہی ہے، صرف کھانا ہے، صرف پینا ہے، صرف عیاشیاں کرنا ہے، صرف ٹہلنا ہے، صرف مستی کرنا ہے، پورے الگ خدمت میں لگی ہیں، غلمہ الگ خدمت میں لگے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس سیدھے سیدھے حاضر ہو رہی ہے۔ آپ تمنا کر رہے ہیں تیتر اور بٹیر کا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شکار کرنا پڑے گا، پھر ذبح کرنا پڑے گا، پھر بھوننا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی، اچھا جو جیسا ہوتا ہے نا اسی ٹائپ کا سوال بھی کرتا ہے۔ ایک صحابی، وہ دیہاتی صحابی تھے، بیچارے کھیتی وتی کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں جو طبیعت کہے گی وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہاں کھیتی ہوئی، کھیتی ہوگی، وہاں پہ کھیتی کی جائے گی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی ہوگا، لیکن وہاں یہ سسٹم نہیں رہے گا کہ آپ کو ٹھنڈک میں جانا ہے، پانی اس میں سینچائی کرنا ہے، ٹھنڈک میں پریشان ہونا ہے، پھر 3-4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر کیڑے لگنے لگے تو اس میں دوائیاں چھڑکنی ہے، ڈائی مارنا ہے، کھاد چھڑکنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب سسٹم نہیں ہوگا، سب آٹومیٹک سسٹم ہوگا۔ ادھر آپ نے سوچا ہے، ادھر تیار ہو رہی، ادھر کھیت بن گیا، ادھر پھر اس میں بالیاں نکل آئیں، ادھر پھل نکل آئے، ادھر آپ کے ہاتھوں میں آ گئے، سب سپر سسٹم ہے۔ ہاں اگر آپ چاہیں گے تو اس طرح سے ہوگا، نہیں چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ باقی یہ کہ اللہ کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ پھوڑا لے لو اور جا کر کے آپ کھیتی کرو۔ اب وہ چونکہ دیہاتی آدمی تھے اس لیے انہوں نے سوال بھی اسی طرح سے کیا۔ آج کے دور کے ہمارے نوجوان اور لڑکے ہوتے تو کہتے کہ ذرا یہ بتائیے کیا وہاں ملٹی میڈیا موبائل ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہاں ہم کو فیس بک چلانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ آج کے اگر لوگ ہوتے تو شاید اس طرح کا سوال کر لیتے۔ جس کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے، جیسی سوچ ہوتی ہے، یا جس رخ پہ انسان چلتا ہے اسی طرح کے سوالات اٹھایا کرتا ہے۔ تو اس طرح کا سوال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اب وہ اطمینان میں ہیں، سکون میں ہیں، کھا رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے دل و دماغ پہ، کیونکہ جنت آجا کی آزار نباشت کثیرہ باکسے کارے نباشت۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری میڑ کاٹ لی، انہوں نے ہمارا ڈالا لے لیا ہے، انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے تو ان کا آج جسے بھی لگا کے گروا دیا جائے، آج یہ کر دیا جائے، ایسا کسی کو کسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اب ایک کہنے والا کہے گا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ۔ اسی آیت کی مجھے تفسیر کرنی ہے یا توضیح کرنی ہے، تھوڑی دیر تشریح کرنی ہے کہ اب جب اطمینان میں ہے، سکون میں ہے، تو اب آپس میں ایک دوسرے سے جب گفتگو شروع ہوگی، پوچھنا شروع کریں گے، بات شروع کریں گے، تو اللہ فرما رہا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں پچھول کریں گے۔
ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ شروع ہوگی اور ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین. ایک کہنے والا یہ کہہ رہا ہوگا، ایک بولنے والا یہ بول اٹھے گا، یہ کہے گا کہ کیا انہو کان لی قرین، میرا ایک بڑا جگری ساتھی تھا یار، ایک دوست تھا میرا. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین. ایک بولنے والا بولے گا، ایک کہنے والا کہے گا کہ ایک بہت میرا جگری دوست تھا، ایک بہت دلی دوست تھا اور ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کیا تم بھی بعثت کو ماننے والے ہو؟ کیا تم بھی اس کا اقرار کرتے ہو کہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے؟ وہ مجھ سے یہ کہتا تھا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ آخرت ہے؟ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ کیا تم یہ مانتے ہو کہ سوال جواب اللہ کے سامنے کرنا پڑے گا؟ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. کیا تم لائف آفٹر ڈیتھ کے قائل ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اور وہاں سے ایک اور سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے؟ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا کہ موت کو سمجھائے غافل نے، موت کو سمجھائے غافل نے اختتام زندگی. غافل آدمی جس کو کچھ نہیں خیال ہے، مرنے جینے کی کوئی فکر نہیں ہے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا بہت مختصر لفظوں میں یہ کہا جائے جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جس کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہے اور جس کے دل میں اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی اور دنیا کو بنانے کے لیے آئے ہیں، تو شاعر کہتا ہے موت کو سمجھائے غافل نے اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری نہ ختم ہونے والی زندگی کی صبح ہوتی ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرو نہیں جاتے کہ چھٹی مل جاتی، یعنی مر جاتے تو فرصت مل جاتی، انتہائی غلط جملہ ہے. مرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل کھیل شروع ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے تھوڑی دیر جو وقت گزارنے کے لیے ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ایک کھیل کود اور عیش و مستی کا ایک ذریعہ لوگوں کے لیے ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دار آخرت یہی حقیقی زندگی ہے. تو شاعر کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل نے اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی صبح کا آغاز ہوتا ہے. یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. وہ کیا کہتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ مرنے کے بعد پھر جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ اب جنتی آپس میں تذکرہ کریں گے تو ایک شخص بول اٹھے گا یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. اور کیا کہتا تھا ساتھی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گے، رل جائیں گے، گل جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ. پھر ہم جزا اور سزا دیے جائیں گے، پھر اس وجود کو دوبارہ لایا جائے گا، پھر اسے بنایا جائے گا، پھر اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر اسے سوال کیا جائے گا، پھر اعمال کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، پھر یا تو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ کیسی باتیں تم لوگ کرتے ہو؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ایک حصہ کہیں گیا، دوسرا پرزہ کہیں گیا، تیسرا حصہ کہیں گیا، ساری چیزیں اس مٹی میں رل مل جا رہی ہیں. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا ہمیں دوبارہ جزا اور سزا دی جائے گی؟ پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا. حالانکہ اگر اپنے وجود پہ تھوڑا سا غور کرے آدمی تو پھر یہ مان لے کہ ہاں یہ تو بہت آسان کام ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. ہم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. خلقکم امواتا. اللہ نے مردہ حالت میں ہمیں بنایا ہے، بے جان قطرہ، منی کا ایک قطرہ، ایک نطفہ،
جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو کپڑے پہ لگ جائے تو بھی ناپاک، جسم پہ لگے تو بھی ناپاک، اس کے بعد پھر بڑھایا، اس کے بعد پھر آگے لے کر کے اللہ نے چلایا، پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی باڈی لینگویج صحیح ہوئی اور تھوڑے سے حالات صحیح ہوئے، آنا والا غیری کا نعرہ شروع کیا اور کہہ دیا کہ ہم کوئی گاڈ نہیں مانتے، کوئی لارڈ نہیں مانتے، کوئی اللہ نہیں مانتے، کوئی ایشور نہیں مانتے، اس طرح کی بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ۔ جب یہ تذکرہ آپس میں کریں گے اور یہ چرچا ہوگا تو اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ جو اس کا انکار کرتا تھا، جو یہ نہیں مانتا تھا، جو حیات بعد الممات کا قائل نہیں تھا، جو لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں مانتا تھا، کیا اسے جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو؟ قال هل انتم مطلعون، اللہ فرمائے گا جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو، ہے کہاں؟ تم لوگ اس کی تلاش میں لگے ہو، تمہارا ساتھی تھا، یعنی کافر تھا، منکر تھا، خدا کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا۔ ہوتے ہیں بہت سے ساتھی، آپ کے بھی ہوں گے، نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک آپ کی ہو رہی ہے، کاروبار میں شرکت ہے یا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا هل انتم مطلعون، جھانک کے دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے؟ کہیں گے ہاں ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہم دیکھیں اس بندے خدا کو، گیا کہاں جو اس طرح کی باتیں کرتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب یہ جنتی ساتھی اسے جھانک کر کے دیکھے گا تو وسط جہنم میں، جہنم کے بیچ عذاب میں اسے پڑا ہوا دیکھے گا۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ تو جنتی کہے گا کہ تم بھی تو مجھے ہلاک کر کے برباد کر کے رکھ دیے ہوتے، اگر میں اپنی جگہ اٹل نہ رہتا اور میں اس بات پر اڑا نہ رہتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم آخرت کے قائل نہ ہوتے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ فالو کرتے، تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو تمہارا ہو رہا ہے۔ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِي وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار ہونے والوں میں سے ہوتا، میں بھی عذاب میں جانے والوں میں سے ہوتا۔ اب پھر مارے خوشی کی جنتی بولے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم دوبارہ نہیں مریں گے؟ بس اب ختم، اب ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ جیسے آدمی کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے اور اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، کوئی پراپرٹی آ گئی یا کوئی پیسے آ گئے، ارے ہمارا ہے، اب ہم سے نہیں جائے گا، یہ ہم کو مل گیا ہے، اس طرح سے ہمارے خوشی میں لوگ بولتے ہیں۔ تو جنتی کہے گا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، کیا اب ہم مریں گے نہیں؟ بس ایک موت وہی جو آنی تھی آ چکی ہے، اب ہمیشہ کے لیے زندگی زندگی ہے، اب ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان هذا لهو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ کامیابی وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کامیابی وہ نہیں جسے ہم طے کر رہے ہیں، کامیابی وہ نہیں جس کی طرف آج ہمارے قدم کھینچے چلے جا رہے ہیں، کامیابی وہ نہیں جس کو دیکھ کر کے آج ہماری راڑ ٹپک رہی ہے، کسی کی کار، کسی کے بنگلے، کسی کا کچھ دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ فرما رہا نا، اصل کامیابی یہی نہیں ہے، یہ دنیاوی برتنے کی ایک چیزیں ہیں، حلال طریقے سے لائیے، جائز طریقے سے لائیے، جائز طریقے سے استعمال کیجیے، حلال و حرام کی فکر کے ساتھ رہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل و دماغ میں یہ تھرمامیٹر لگا رہے کہ یہ آخرت کی سواریاں ہیں سب، جس سے ہم کو آخرت طے کرنا اور بنانا ہے، اسی دنیا میں برتنے کے لیے دی گئی ہیں، ساتھ میں لے جانے کے لیے یا اللہ کے ہاں دکھانے کے لیے نہیں دی گئی ہیں۔ جیسے میں ایک مرتبہ ایک پروگرام میں جا رہا تھا، ایک فاٹک کے بغل میں سب گاڑیاں لگی، ٹرین آ رہی تھی، تو ایک ٹرک کے پیچھے بڑا پیارا شعر لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں کمایا کیا ہیرے اور کیا موتی، یاد رکھنا ہے دوست کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے سکندر ذوالقرنین جب مرا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا کفن سے ہمارا ہاتھ باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا دنیا والے دیکھیں کہ دنیا کا پوری دنیا کا بادشاہ پھر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ عذاب سے بچ جائے، بندہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، وہاں کے سوالات کا صحیح جواب دے لے۔ جب یہ سوال ہو کہ تمہارا رب کون ہے تو بولے اللہ ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، اس طرح سے بولے من ربک
اور جب پوچھا جائے دین کیا ہے تو کہے الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اور جب یہ سوال ہو کہ یہ شخصیت کون ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، تو جواب دے کہ یہ ہمارے نبی ہیں جو آخری دین لے کر کے آئے ہیں۔ یہ جو تیاری جس کے پاس ہے اور جو ان جواب میں کھڑا اتر رہا ہے اور جو پرچہ پہلے ہی سے اللہ نے آؤٹ کرا دیا ہے، آؤٹ کر کے جو دے دیا ہمیں اور آپ کو حوالے کر دیا ہے، اس کی تیاری کتنی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی وہ نہیں ہے جو آج ہماری اور آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں اور جس کی طرف لپکتی ہیں اور جس کے چکر میں نہ ہمیں نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ ذکر کی فکر ہے، نہ درود کی فکر ہے، حتیٰ کہ یہ اپنے اولاد کے دین اور ایمان کی بھی فکر نہیں رہ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 25 30 سال کا نوجوان آج اسے پتہ نہیں کلمہ کیا ہے، آج اسے پتہ نہیں درود کیا ہے، آج اسے پتہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آج اسے خبر نہیں آقا کی جائے پیدائش کہاں ہے، آج اسے خبر نہیں کہ آقا ہجرت کر کے تشریف کہاں لے گئے، آج اسے خبر نہیں کہ روضہ اقدس کہاں پہ واقع ہے، آج اسے پتہ نہیں خلفائے اربعہ کسے کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ کیا وہ ایک انجینئر سے امیتابھ بچن سوال کر رہا تھا بتائیے اس میں کون پیغمبر ہے اور کون نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین، اس میں پیغمبر کون ہے یا کون نہیں ہے ذرا بتائیے آپ۔ تو بہت سوچتے سوچتے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام مسلمان کا، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، والدین مسلمان، پشتگی ہی مسلمان ہو کے چلا رہا ہے، پورے ورلڈ میں ناک کٹا کر کے رکھ دیا، انجینئر کا ایک دم ٹاپ کیا ہوا بچہ۔ اس سوال کے جواب میں، امیتابھ کے اس سوال کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ جبرائیل امین یہی پیغمبر ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ اس کو اتنا خبر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اسے خبر نہیں موسیٰ کون ہے، اسے خبر نہیں عیسیٰ کون ہے۔ حتیٰ کہ امیتابھ نے پھر اس کو بتایا، کہا آپ نے سوال کا جواب غلط دیا ہے، یہ جبرائیل امین آپ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ قرآن کا خلاصہ لانے والے ہیں، یہ وہاں سے لے کر کے وہی جو آتے ہیں ان کو بتائیں، ان کا نام ہے، یہ پیغمبر کا نام نہیں ہے۔ ایک کافر کو یہ پتا ہے کہ جبرائیل کون ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس نے صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یاد کر رکھا ہے۔ ہمارا دین اور دنیا کا دونوں فائدہ ہے، پھر بھی ہمیں خبر نہیں اور ہمارے بچوں کو خبر نہیں۔ ان ھذا لهو الفوز العظیم لمثل ھذا فليعمل العاملون۔ اللہ فرماتا ہے عمل کرنے والوں کو اسی جیسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو آیت کا ترجمہ تھا، تھوڑی سی تشریح آیت کی۔ سوال یہ ہے کہ آیت کس شخص کے بارے میں آئی ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے جہنمی دوست کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا یہ جہنمی کون ہے جو جہنم میں چلا گیا ہے اپنے صحیح دوست کی بات نہ سننے اور نہ ماننے کی وجہ سے۔ قرآن حدیث میں کہیں اس شخص کا نام نہیں ذکر کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مسلم دوست کا نام یہودا ہے اور ہندو دوست کا نام متروس ہے جو کہ عیسائی وغیرہ کسی بھی تعلق سے تھا۔ بہرحال نام کیا ہے اس سے بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے بڑی چھان بین کے بعد متعدد تابعین سے اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ نقل کروں اور 2-4-5 منٹ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ پھر دعا کراتا ہوں۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ 2 دوست تھے، ایک ساتھ دونوں کاروبار کر رہے تھے اور اس کاروبار میں انہیں 8000 دینار کا نفع آیا۔ 8000 دینار کا انہیں پروفٹ ملا۔ 8000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے سمجھ لیجیے۔ 8000 دینار جب دونوں کو ملا تو دونوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا تو مشترکہ سلسلہ تھا، اس لیے 4-4 ہزار دینار دونوں نے تقسیم کر لیے۔ اب ایک ساتھی کچھ دنوں کے بعد اس نے کیا کیا کہ 1000 دینار خرچ کر کے ایک لمبی چوڑی زمین اپنے نام کروا لیا۔ دوسرے ساتھی کو جو مسلمان تھا اس کو جب پتا چلا تو اس نے 1000 دینار صدقہ اور خیرات میں دے دیا اور کہا اللہ میں اس کے بدلے میں، میرے ساتھی نے اس دنیا میں زمین خریدی ہے، میں جنت میں زمین لینا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے دوسرے کافر ساتھی نے 1000 دینار خرچ کر کے ایک محل بنوایا، تو جب اس کو پتا چلا تو اس ساتھی نے 1000 دینار پھر ادھر ادھر صدقہ و خیرات کر دیا اور کہا یا اللہ میں اس کے بدلے جنت کا محل چاہتا ہوں، جنت میں ایک گھر چاہتا ہوں۔ پھر کچھ زمانہ گزرا، اس کو پھر پتا چلا کہ تیسرے ساتھی نے شادی کی ہے اور شادی پہ 1000 دینار پورا خرچہ کیا ہے۔ اس نے 1000 دینار پھر صدقہ و خیرات کیا اور کہا یا اللہ میں اس کے بدلے جنت کی عورتیں چاہتا ہوں اور وہاں کی حور چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ 3000 اس طرح سے ہو گیا۔ چوتھے 1000 میں پھر اس ساتھی نے کیا کیا
کہ اب رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، پراپرٹی ہے، تو دیکھ بھال کے لیے نوکر چاکر بھی تو چاہیے، ساز و سامان بھی تو چاہیے، گھر بھی تو بسانا ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں پہ 1000 دینار پھر خرچہ کیا۔ اس ساتھی نے کیا کیا کہ اس کے بعد اس نے 1000 دینار پھر صدقہ و خیرات کر کے کہا یا اللہ میں اس کے بدلے جنت میں تو میں نے تو زمین خرید لی ہے، جنت کا محل بھی خرید لیا ہے، جنت کی حوریں بھی خریدی ہیں صدقہ و خیرات کر کے، اب 1000 بچا ہے، میں پھر یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، اور اس کے بدلے میں اب وہاں کے ساز و سامان اور وہاں کے نوکر چاکر جو غلمان لگے رہیں گے خدمت کے لیے، میں ان کے لیے وقف کرتا ہوں اور صدقہ کرتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ٹٹولنے لگتے ہیں، کبھی اللہ جانچنے لگتا ہے کہ دیکھیں کتنا اندر سے مضبوط ہے۔ اسی وقت ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے، نہیں بہت سے لوگ پھسل جایا کرتے۔ اللہ تھوڑا سا جانچنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنے پکے ہیں اور ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ اندر ہوا ہے ان کے کہ نہیں ہے، اور اس وقت اگر ایمان نہیں مضبوط ہوتا ہے تو پھر سلامتی سے گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ایک بابا تھے، چاچا صاحب بہت بوڑھے ہو گئے، لوگوں نے بہت سمجھایا بجھایا کہ اب نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، منہ میں ہاتھ نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیر قبر میں لٹک چکا ہے، من نہیں کب آپ لٹک جائے۔ ویسے تو آج کا زمانہ یہ ہے کہ اچھے خاصے نوجوان ہٹے کھاٹے بیچارے ہارٹ اٹیک میں چلے جا رہے ہیں، قیامت کی علامتوں میں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچانک موتیں بہت ہوں گی، ہو رہی ہیں، ہمارے آپ کے سامنے ہے بالکل۔ تو بہرحال ان کو لوگوں نے سمجھایا تو بوڑھے میاں نے کچھ نماز روزہ شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے سوچا تھوڑا سا آزما لیں، دیکھیں بھیا یہ کس لائق ہیں اور کہاں پہنچے ہیں، کچھ نماز روزہ شروع کر دیے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی بالکل پکی ہوئی تھی، گرمی تھوڑا عروج پر تھی، کھیتی کٹنے کا وقت آ رہا تھا، اب بادل چڑھ گیا، اب بوڑھے میاں رمضان میں وضو کر رہے تھے، اب بار بار کہیں اللہ میاں بارش نہ ہوئے نہیں تو فصل یہ پوری خراب ہو جائے گی، اللہ میاں بارش نہ ہوئے نہیں تو پوری فصل تباہ ہو جائے گی، لیکن ادھر سے منظور یہی تھا کہ بارش ہونی ہے۔ اب اس کی مسئلات تو وہی جانتا ہے بھائی کیوں کر رہا ہے اور کیوں نہیں کر رہا ہے، ہم اور آپ تو دیکھ نہیں سکتے، ہم بہت نیچے بیٹھے ہیں، اوپر والا بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، یہاں جو چھت پہ بیٹھا ہوگا بہت دور تک دیکھ رہا ہوگا نا، اس سے اوپر کوئی بیٹھے گا تو پورا شہر دیکھ لے گا، وہ اس سے کہیں اوپر بیٹھا ہے تو وہ سب کچھ جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے بارش کر ہی دی، جب بارش ہونے لگی اور ان کو لگا کہ فصل ہماری تباہ اور برباد ہو رہی ہے تو یہ بوڑھے میاں خفا ہو گئے اور خفا ہو کر کے کھڑے ہوئے، رمضان کا دوپہر کا وقت، پانی لے کر کے وہی جس لوٹے سے وضو کر رہے تھے اس کو پی گئے اور پی کے روزہ توڑ کے کہتے ہیں لے روزہ لے آیا بہت روزہ لے، ہم تو روزہ نہ رہی بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اللہ کبھی کبھی آزما لیتا ہے، اسی وقت دیکھنا پڑتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، یہ کھول کر کے ایک دم سامنے آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ آزماتا ہی ہے۔ اب آزمائش آئی، یہ ساتھی جو تھا مسلمان ساتھی جس نے خیرات کر کے سب خرچ کر دیا تھا، اس کو تھوڑی سی پریشانی آئی، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، اس نے سوچا کسی اور سے کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی ساتھی کے پاس چلا جائے، ساتھی تو ساتھی ہے، بہت پرانا تعلق ہے، چل کر کے اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ گیا اور اسے قرض کا مطالبہ کیا، اس نے پوچھا آپ کا پیسہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے 1000 میں زمین خریدی، ہم نے جنت میں خرید لی، تم نے 1000 میں مکان بنوایا، ہم نے جنت میں بنوا لیا، تم نے 1000 میں شادی وغیرہ میں خرچہ کیا، ہم نے جنت کی حوروں سے سودا کیا، تم نے 1000 میں ساز و سامان لیے، ہم نے جنت کے ساز و سامان لے لیے۔ تو اس نے تب اکڑ کر کے کہا یقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، کیا تم مانتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا مانتے ہو کہ ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ ارے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کون انہیں لے کر کے آئے گا، کون انہیں بنائے گا؟ تب اس نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ ہم تم کو دینے والے نہیں ہیں، جس اللہ سے تم نے لیا تھا جاؤ اسی سے لے لو۔ اسی کا واقعہ نقل کر کے یہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ آیت کا کچھ بھی ہو، شان نزول کچھ بھی ہو، پس منظر کچھ بھی ہو، آیت ہمیں اور آپ کو اور آج کے اس انسانوں کو اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو ایک میسج اور ایک بڑا پیغام دے رہی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ ہر شخص کو بڑی باریکی کے ساتھ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ساتھی کیسا ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہماری سنگت کیسی ہے، ہماری صحبت کیسی ہے، ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ اسی اعتبار سے انسان بنتا اور بگڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا
ہوتا ہے کہ اگر سنگت اور صحبت اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر ایمان سے بھی انسان ہاتھ دھو دیتا ہے. نہ معلوم کتنے آج ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کا سراحت کے ساتھ انکار کرتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ قرآن وغیرہ سے ہوتا کیا ہے, اس کو پڑھ کر کے تمہیں کیا ملنے والا ہے, اور کتنے ایسے ہیں جن سے جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں نماز وماز میں کیا ملنے والا ہے اور کیا حاصل ہونے والا ہے. یہ ارتداد, یہ ذہنی بگاڑ, یہ سوچ اور یہ افکار اور نظریات کی تباہی اور بربادی ہم اور آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ وہی غلط صحبت ہے جو ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں, گارجین کو اس کی فکر نہیں, پیرنٹس کو اس کی فکر نہیں, والدین کو اس کی فکر نہیں, ذمہ داروں کی اس کی فکر نہیں. سب کچھ دیکھتے ہیں کھا کتنا رہا ہے, کھانے کا جگاڑ ہے کہ نہیں ہے, پینے اور پہننے کے سامان ہے کہ نہیں ہے, چلنے کے لیے بہترین کار ہے کہ نہیں ہے, رہنے کے لیے بنگلے ہے کہ نہیں ہے, ایسی تک کی سویدھا اور اس کا انتظام کیا جا رہا ہے, لیکن فکر اس کی نہیں ہوتی کہ اس کی سنگت کیسی ہے, اس کی صحبت کیسی ہے, بچہ جا کہاں رہا ہے, بیٹھ کہاں رہا ہے, کس کی صحبت میں رہ رہا ہے, کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے. اللہ نے جہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ صرف یہ نہیں بتلاتا یہ عمل کرو جو عمل اللہ بتلاتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے کوئی ایسا نسخہ کیمیا لگا دیتا ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے تقوی الہی آسان ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے آگے صاف لفظوں میں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ سب سے آسان ذریعہ, سب سے بہتر ذریعہ, سب سے سیف طریقہ اللہ نے کیا فرمایا وکونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل, انسان عام طور پر اپنے دوست کے طرز پر ہوتا ہے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, جس شخص کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے اسی پر رہتا ہے. اس لیے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے, ہر ایک کو دیکھنا چاہیے, ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تعلقات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, تعلقات کسی سے بھی لگ سکتے ہیں, کہیں کاروباری تعلق ہے, کہیں رشتہ نبھانا ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ ہے, تو تعلقات کنیکشن کسی سے ہو سکتا ہے, لیکن کسی کی صحبت اور سنگت اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے اس کی سوچ کیسی ہے, اس کی فکر کیسی ہے, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کا کردار کیسا ہے, اس کی نگاہیں کیسی چل رہی ہیں, اس کے حالات کیسے ہیں, اس کے اقوال کیسے ہیں. جب تک ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں اختیار کیا جاتا تب تک دین اور مزاج میں رنگت نہیں آتی ہے دین اور ایمان کی, تب تک بننے کا کوئی چانس نہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہتے ہیں کہ پکا نمازی ہے, روزے کا پابند ہے, نماز وغیرہ بہت قاعدے سے پڑھتا ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز روزہ چھوڑ کر کے وہ ایک دم سے لکھئی پہ آمادہ ہو جاتا ہے, کوئی نماز روزہ سے واسطہ نہیں. ہم کیا بولتے ہیں نہ معلوم کیسے اچانک سے بگڑ گیا, اچانک سے خراب ہو گیا, اچانک سے نماز روزہ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا. اور بہت سے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, نہ نماز سے کوئی مطلب, نہ روزہ سے کوئی مطلب, نہ ذکر و تلاوت سے کوئی مطلب, شراب کبان میں ایک دم مست ہیں. ایسے ہی کچھ ساتھی بھی ان کے ہوتے ہیں, لیکن ہم کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پکے نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار ہو گئے, وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتے اور روتے ہیں. ان کے رونے میں بھی رشک آتا ہے, دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے کہ ان کو آج کیا ہو گیا اور کیسا اللہ کا تعلق مل گیا. ہم کہتے ہیں من نے کیسے اچانک سے پلٹا اور انتہائی دینداری اختیار کر لیا. کہیں کوئی اچانک نہیں ہے, کہیں کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, کہیں کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی اچانک نہیں ہوتا. مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجع نے لکھا ہے کہ اچانک سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی انقلاب جو آتا ہے آہستہ آہستہ آتا رہتا ہے, جب کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں اچانک ہو گیا. اچانک نہیں ہوتا ہے, اس کے اثرات آہستہ آہستہ سرایت کرتے رہتے ہیں. جو بگڑا ہے, جو مسجد چھوڑ کے بھاگا ہے, جو بہت ٹھیک ٹھاک تھا پھر بھی غلط راستے پہ جا رہا ہے, آپ پتہ لگا لیجئے یقیناً اس کے ساتھی سنگاتی ایسے تھے جو گڑبڑ تھے. آہستہ آہستہ ان کی صحبت اس کے اندر سرایت کر گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی آہستہ آہستہ اسی رخ پہ چلا گیا, اور جو سنور کر کے آتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگا لیجئے وہ کسی نہ کسی نیک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق اس کا ضرور رہا ہوگا, جس کی وجہ سے اس کی ذہنیت دھیرے دھیرے بدلتی گئی, اور بدلتے بدلتے ایک دن وہ جذبہ جوش مارا اور آ کر کے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا. تو ہم کہتے ہیں اچانک سے
سے ایسا ہو گیا، اچانک نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال عطر کی دکان جیسی ہے۔ اچھی صحبت کی مثال عطر کی دکان جیسی ہے۔ بندہ اس دکان پہ جائے اور جانے کے بعد یا تو عطر خریدے گا نہیں تو کم سے لگا کر کے چیک کرے گا، تب بھی خوشبو لائے گی، تب بھی خوشبو پھوٹے گی اور پھیلے گی۔ آقا نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو، صرف جا کے وہاں کھڑا ہو کر کے چلا ہے، تب بھی عطر کی خوشبو اس کے دل و دماغ میں ضرور جائے گی اور ضرور مؤثر کرے گی۔ آقا نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال ایسے ہی ہے، آدمی اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا، ضرور اس کے نہج پہ جائے گا، نہیں جائے گا تو کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے، اور وہ بھی نہ ہوئے تو کچھ نہ کچھ کے اس کے دل و دماغ میں اس کا اثر اتر جائے گا، آج نہیں کل اس کا رنگ ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ اور بری صحبت کی مثال آقا نے دی جیسے بھٹی ہوتی ہے لوہار کی، ہم اور آپ وہاں جائیں گے تو کوئی چیز چھوئیں گے، نتیجہ نکلے گا ہاتھ میں کچھ کریکھا لگ گیا، ہاتھ میں کالک پوت اٹھی ہے، اور نہیں چھوئے وہیں کھڑے رہے تو بھی دھواں ہمارے دل و دماغ پہ ضرور اثر ڈالے گا۔ ایسے ہی حالت ہوتی ہے بری صحبت کی، وہ ضرور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر، اور خاص طور سے ہم اپنے بڑوں سے پہلے کہیں گے اور اپنے نوجوانوں سے بعد میں کہیں گے، کیونکہ آج کے گارجین، آج کے پیرنٹ، آج کے ذمہ دار، آج کے والدین، آج کے بڑے بوڑھے، ان کو بھی فکر نہیں رہ گئی ہے کہ کسی اچھے کو تلاش کر کے 10-5 منٹ ہی اس کے پاس بیٹھے۔ میں نہیں کہتا ہر دم آپ تسبیح لائیے، میں نہیں کرتا ہر دم آپ مسجد کا کونا پکڑے رہیے، میں نہیں کہتا کہ کاروبار بنا کر کے آپ ہر دم سبحان اللہ کرتے رہیے، جو شریعت کا حکم ہے اس اعتبار سے چلتے رہیے۔ یہ ضرور کہتا ہوں علاقے میں دیکھیے کون ایسا ہے جس کا قول صحیح ہے، جس کے قول کے مطابق اس کے اعمال ہیں، اور جس کے اعمال کو دیکھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد آتی ہیں۔ ایسے شخص کو پکڑیے، نیک کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، ہم نہیں بتائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے، کوئی نہیں بتائے گا، خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سب سے بہتر ساتھی ہے جس کا ساتھ اختیار کیا جائے، جس سے دل دماغ کو گرمی پہنچے، آخرت کی فکر پیدا ہو، قبر کے سوال و جواب کی فکر پیدا ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جسے دیکھ کر کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کی گفتگو سے، جس کے کلام سے، جس کی باتوں سے علم دین میں اضافہ ہو، دینی باتوں میں اضافہ ہو، وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کا عمل دیکھ کر کے آخرت کی یاد پیدا ہو کہ ہم بھی تھوڑا سا 2 رکعت پڑھتے جیسے یہ پڑھ رہا ہے، ہم بھی کچھ کریں، جیسے یہ تہجد میں روتا ہے ہم بھی کاش کی اٹھیں، کچھ نہیں تو فجر ہی ٹائم سے پڑھ لیں، جس کو دیکھ کر کے اس طرح کی باتیں پیدا ہو۔ آقا فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے، اس کی صحبت میں 2-4 منٹ دیا کرو، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اگر کوئی ایسا نہیں نظر آتا ہے، پہلی بات تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا، اگر نہ ملے تو قرآن کی آیت جھوٹی ہے، اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت قیامت تک رہے گی، پتہ چلا کہ قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور رہے گا جس کی صحبت ہم اور آپ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اس تک نہ پہنچتے ہوں تو پھر اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں، مفتی شفیع صاحب کی، مفتی تقی صاحب کی، مولانا قاسم نانوتوی کی، مولانا اشرف علی مدنی کی، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی، مولانا حسین احمد مدنی کی، ان بزرگوں کی کتابیں کچھ چھوٹی موٹی جو بھی پڑھنی آتی ہو، نہ پڑھنی آ رہی ہو، کسی سے پڑھوا کر کے 2-4 منٹ سنیں، ایک معمول بنائیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے اللہ کے سامنے کم سے کم 2-4 منٹ کہیں یا اللہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس پر بھروسہ کیا جائے، جس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، جس کی صحبت اختیار کی جائے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں تو میری اصلاح کر دے، آپ کہیے تو صحیح، دیکھیے پھر کیسے تبدیلی آتی ہے، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ شکوہ سب کو یاد ہے، علامہ اقبال کا یہ شکوہ ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، لیکن جواب شکوہ کسی نے نہیں پڑھا۔ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یقیناً گرتی ہے، لیکن گرنے کے اسباب ہم نے بنائے ہیں، ہم نے اسباب ختم نہیں کیے ہیں، روز روز پیدا کر رہے ہیں اپنی تباہی کے اسباب، اچھائی کے اسباب نہیں لا رہے ہیں۔ سر اقبال آگے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم
کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں، مٹی وہ نہیں رہ گئی جو آ کے سجدہ کرے، مٹی وہ نہیں رہ گئی جو میری یاد میں تڑپے، وہ جسم نہیں رہ گیا جو میری آیتوں کو سن کے لفظے، کوئی ہے ہی نہیں، ہم کسے دے دیں؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم کیا چاہتے ہو؟ تم نہ چاہو، تم بھاگو مسجد چھوڑ کے، تم بھاگو مدرسہ چھوڑ کر کے، تم بھاگو ہمارے نبی کو چھوڑ کر کے، تم ہمارے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاؤ، پھر بھی ہم تمہارے ساتھ اپنی رحمت کو چمٹا دے، یہ پاسبل ہے ہی نہیں، اٹ از امپاسبل، ناممکن ہے، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ارے ضرورت تمہیں ہے، لوٹ کر کے آؤ اور بار بار آ کر کے ناک رگڑو، پھر دیکھو ہماری رحمت ہوتی ہے کہ نہیں، پھر دیکھو رحم و کرم ہم کرتے ہیں کہ نہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، میں آپ سے کہتا ہوں کان کھول کر کے سن لو اور دل و دماغ میں اسے بیٹھا لو، کہیں لکھ لو، یاد رکھو ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی، ہر چیز انسٹاگرام پہ نہیں ملتی، ہر چیز فیس بک پہ نہیں ملتی، نہ معلوم دن کے کتنے گھنٹے تم اور میں کتنے گھنٹے فیس بک اور ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر برباد کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے برباد کرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں 12 بجے ان کی نئی ایم بی آتی ہے اور صبح تک وہ ختم کر کے فرصت لے لیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں دن بھر اسی میں الجھے رہتے ہیں کسی طرح سے 1.5 GB ڈاٹا ختم ہو جائے۔ باقی تم کیا کرتے ہو میں اس میں ابھی کمٹمنٹ دینے والا نہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے، پھر تم ملو گے انشاءاللہ تو میں بتاؤں گا کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور کرنا کیا ہے۔ لیکن ایک درس دے کر کے میں جاتا ہوں، آپ کو بھی، اپنے نوجوانوں کو بھی، اگر ماؤں بہنوں کے پاس یہ آواز جا رہی ہو تو ان کو بھی یاد رکھیں، ہر چیز ہمیں گوگل پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز ہمیں واٹس ایپ پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز ہمیں فیس بک پہ نہیں ملتی ہے، نہ تلاش کرتے رہیے، کبھی نہیں مل پائے گی۔ یہ صحبت جو اللہ نے طریقہ جو بتایا ہے، جو رکھا ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت کہیں کونے ادرے میں کوئی بیچارہ ہوتا ہے اس کے پاس ملتی ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، تلاش کر کے ان کے پاس 24 گھنٹے میں سے میں کہتا ہوں 5-10 منٹ کا ضرور ٹائم دیجیے، جا کر کے فالتو بیٹھ جائیے، ان کی باتیں کچھ دیر سنیے اور پھر چلے آئیے۔ صرف میرے نوجوان اگر یہی کر لیں انشاءاللہ آج نہیں کل ان کے اندر تبدیلی آ کر کے رہے گی۔ شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کو ٹھان لیں اور آج سے یہ طے کر لیں انشاءاللہ جو بھی ایسا ہوگا جس کا قول سچا ہو، جس کا عمل ٹھیک ہو، جس کی عبادت دیکھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو، ایسے شخص کے پاس جائیے، تھوڑے وقت دیجیے، تھوڑا ٹائم دیجیے، پھر دیکھیے کیسے ایک بدلاؤ آتا ہے، کیسے ایک چینجنگ آتی ہے، کیسے ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ بہت باریکی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، 1-2 آیتوں میں نہیں، نہ معلوم کتنی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو متنبع کیا ہے کہ اپنی صحبت کو دیکھو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہو، ہزاروں سال کا پاپی، ہزاروں سال کا شرابی، ہزاروں سال کا گنہگار، نہ معلوم کیا کیا کرنے والا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب صحیح نیت سے آتا تھا، جملہ نوٹ کر لیجئے گا، جب صحیح نیت سے آتا تھا تو منٹوں سیکنڈوں میں ولی نہیں ولیوں کا سردار بن کر کے جاتا اور صحابی کا وہ مقام پاتا کہ دنیا کا کوئی ولی ولایت اور بزرگی کے آخری منزل کو پہنچ جائے پھر بھی کسی صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ، چند منٹ جو آقا کی صحبت میں گزرے وہ کہاں سے لے کر کے آئے گا۔ اس لیے اس صحبت کو آپ کم مت سمجھیے، ڈھونڈیے اور تلاش کیجیے، اور یہ مت کہیے کہ کوئی اس طرح کا اللہ والا ملتا نہیں، یہ ایک سراسر جھوٹ ہے کہ آج نقلی چیزیں بازار میں نہیں دستیاب ہیں، زیادہ تر نقلی ہیں، پھر بھی ہمیں اگر دیسی اصلی گھی چاہیے ہم تلاش کر کے حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں اصلی شہد چاہیے ہم جستجو کے بعد اسے حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں صحیح دودھ چاہیے جس میں ملاوٹ نہ ہو، ہم اسے تلاش کرتے کرتے کہیں نہ کہیں جا کر کے پا لیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تلاش ہو جائے، اگر جستجو صحیح معنوں میں ہو تو پھر اصلی چیز مل جاتی ہے۔ اس معاملے میں ہم ڈھیلے ہیں، تلاش نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہمیں کوئی صحیح ملتا نہیں۔ جس دن یہ طلب پیدا ہوگی اسی دن انشاءاللہ تعالی اللہ ہاتھ پکڑ کر کے رہنمائی کرے گا اور کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے صحبت میں رہ کر کے دنیا اور آخرت دونوں ہماری اور آپ کی سنور جائے گی۔ اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں باقی ہیں، بہت سی باتیں باقی ہیں۔ نوجوان چہرے سے طبیعت تو یہ ہو رہی تھی کہ کچھ اور بولا جائے، لیکن بہرحال جو سبق ملا ہے انشاءاللہ اگر اس کو پکڑے رہے، میں پہلے اور آپ بعد میں، تو پھر ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهل، وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل،
وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم رب لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا، قدم قدم پہ تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ نامعلوم کتنے جرائم و کرائم کر کے بھول گئے، اے اللہ تو کچھ بھولتا نہیں، سب کچھ تیرے ہاتھ درج ہوتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے پہ آتا ہے تو تمام گناہوں پہ اکٹھے ہی معاف کر دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم کہہ کر کے تو نے امید دلائی ہے، اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جلوت میں خلوت میں جو کچھ بھی ہے اللہ گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے، اے اللہ زندوں کی مردوں کی سبھی کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین دوست احباب رشتہ دار میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے کریم کا نامعلوم کس حال میں ہے، اے اللہ تو ہر ایک کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ہر ایک کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ ہر ایک کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھتا ہی راہوں پہ چلاتا رہا، اس کے لیے بے انتہا آسانی پیدا فرماتا رہا، اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا رہا، اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ صحیح خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا، اے اللہ ایسے دور میں جب فتنے کے دور ہیں، اے اللہ ارتداد کی لہر چل رہی ہے، اے اللہ تو تمام گھرانے کی حفاظت فرما، تمام مومن مومنات کے گھرانوں کی بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نیو جنریشن جو بہت غلط ڈگر پہ چل رہے اس کی بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ بے انتہا اس کی حفاظت کا سامان مہیا فرما، اے اللہ ہمیں جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جلد از جلد شفا عطا فرما، اے اللہ کتنے مریض بیڈ پہ سسک رہے ہیں، کتنے علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے اللہ تیرا شفا نہیں، تیرے اشارہ نہیں اس لیے شفا نہیں، کوئی ذا مریض تو فہو یشفین تیری شان ہے، اے اللہ تو ہر ایک کو جلد از جلد شفا عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی مہلک موذی بیماریوں سے بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کی خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حوادثات سے بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ ڈوب کے مرنے سے جل کے مرنے سے ایکسیڈنٹ کی موت سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما، اے اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تنگے رزق سے حفاظت فرما، وسیع رزق عطا فرما، جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما، ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی لاچاری و مجبوری سے حفاظت فرما، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرما، اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، ہر مقام پہ سرخروی عطا فرما، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ان کی پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی لاشیں، اے اللہ نوجوانوں کی لاشیں بے گور کفن پڑی ہے، اے اللہ بچے بھوک سے بلا رہے ہیں، اے اللہ ماؤں بہنوں کی قسمت دری ہے کوئی پرسان حال نہیں میرے مولا، اے اللہ چیچینیا ہو کہ کوسووا عراق ہو کہ افغانستان کے اللہ کشمیر ہو کہ برما، اے اللہ لبنان ہو کہ لیبیا، اے اللہ جہاں بھی نگاہ جاتی ہے اے اللہ ایک منظر نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تیرے نام لیواؤں پہ زمین تنگ ہے میرے مولا، اے اللہ ہر سطح پہ ہر مقام پہ بے انتہا حفاظت فرما، اس دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر جگہ امن و امان نصیب فرما، اے اللہ ظالم درندوں سے نجات عطا فرما، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين،
اے اللہ ان ظالموں اور جابروں کے ہدایت مقدر ہو تو عطا فرما، اللہ نہیں مقدر ہے تو مثل فرعون غرق کر دے، اے اللہ مثل قارون دھسا دے، اے اللہ مثل نمرود و شداد تباہ کر دے میرے مولا۔ اے اللہ کل بھی تو شہنشاہ تھا آج بھی ہے، کل بھی تو خدا تھا آج بھی ہے، اے اللہ بدلا تو نہیں بدلے ہم ہے میرے مولا، ہم نے تجھ سے مانگنا اور لو لگانا چھوڑ دیا ہے میرے آقا۔ اے اللہ تو نے بھی ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ یہ ہمیں بچی اور مچھر سے بھی زیادہ حیثیت ان کی ہے، ان کے نزدیک ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کا خون اے اللہ پانی سے بھی کہیں سستا ہے، ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اے اللہ ہم نیت سے ہیں تو نیتتا نہیں ہے، اے اللہ ہم کمزور لاچار ہیں تو کمزور نہیں ہے، اے اللہ ہم مجبور ہیں تو قادر مطلق ہے۔ اے میرے ربا انہیں پکڑ لے میرے اللہ، کہ اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں تانا دیں گے بدھ کی مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہر جگہ سے پیٹ کے علاج کھا کے تیرے در پہ آئے ہیں، اے اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، اے اللہ یہ لوگ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، میں کیسا ہوں تجھے پتا ہے میرے مولا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تیرے نبی کا امتی ہوں اور سفر میں ہوں، اس مسافر کی دعا تو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے کھڑے ہر ایک کی جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، ملی تنظیموں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے چلانے والے پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ یہ لوگ ہمارا رزق ہماری تمام چیزیں بند کرنے پہ تلے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں تو دروازے کھولنے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ اے اللہ جس کے لیے تو دروازے کھولتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بند کر پاتے، جسے تو بند کر دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی میرے بولا۔ اللہ ہمارے لیے رحمت کے، خیر کے، فضل کے، کرم کے وہ درگزر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ بہت گئے گزرے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں، تجھ سے بڑا رحمان و ستار کوئی نہیں ہے میرے مولا۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر حق ہے، اللہ ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بڑی امید لے کے آئے ہیں، اے اللہ سب کے دل ٹوٹے ہیں اور چھلنی ہے، اے اللہ حالات نے سب کی کمر توڑ رکھی ہے میرے ربا۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں۔ اے اللہ کہاں جائیں کہاں سر پڑائے، ہر جگہ سے لات کھا کے عزت لٹوا کے تیرے در پہ اب پہنچے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا ہے تو غیروں کا نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم۔ اللہ تو ایمان والوں کا ہے تو ان غیروں کا نہیں ہے۔ یا اللہ جو بھی جرم ہوا ہے معاف فرما کے نواز دے، اللہ دین و دنیا کے ہر بھلائی عطا فرما، دین و دنیا کے ہر برائی سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی ضروریات میں مبتلا ہے، کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں الجھا، کوئی بیماری سے جوجھ رہا، کوئی گھریلو مسائل میں پریشان، کوئی کسی غم اور ٹینشن میں لے کے الجھا ہے۔ اے میرے ربا کس سے کہوں سب مزہ لیتے ہیں، کوئی اپنا نہیں تیرے سوا میرے رحمان۔ اے اللہ جو بھی آئے ہیں بڑی امید لے کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے میرے مولا۔ یا اللہ تو خالی ہاتھ لوٹا تجھے شرم کھاتا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھے ان سے تو شرم کھا جا۔
سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں جن کی سفید داڑھیوں پہ تجھے شرم آتی ہے، معصوم بچے ہیں جن کے سروں پہ کوئی گناہ نہیں، تجھے ان کی معصومیت کا واسطہ اللہ اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہر طرح سے اپنے امن و امان میں لے لے، اللہ یہاں کی ایک بچی ایک ماں کی عزت ناموس کی بے انتہا حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں میرے مالک، قوت طاقت صلاحیت نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کے اندر ہمارا روگ نصیب فرما، اے اللہ جولی پھیلا پھیلا کے سب بیٹھے ہیں ہم اور یہ بھیک منگے ہیں، بھیک کا کٹورا لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، سنا ہے یہاں آنے کے بعد کوئی محروم نہیں جاتا ہے، اے میرے ربا تو لوٹائے گا ہم کس منہ سے کہاں جائیں گے پھر، اے اللہ تو ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد کی ان کی نسلوں کے اللہ تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا، اللہ ان کے گھر والوں کی جو بھی جائز مقصد اس میں کامیابی عطا فرما، اللہ ان سے ہم سے جن لوگوں نے جن مقصد کے لیے کہا ہے اللہ ہر ایک کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ بار بار اے اللہ ایسی مجلسیں عطا فرما، اے اللہ نیکوں کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ صحیح اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، نماز با جماعت کی، اے اللہ روزے کی، اے اللہ ذکر و تلاوت کی بے انتہا توفیق عطا فرما، اے اللہ ایک پرسکون زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ان تمام بھلائیوں کی ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ جن ان برائیوں سے پناہ چاہیے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں، کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔